السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ جناب، آج پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جناب چودھری صاحب، احمد چودھری صاحب، انہوں نے آج بڑی تفصیل میں بتایا کہ کیا کچھ ہونے لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور انہوں نے جو سب سے پہلے جو کہا کہ جی جو حکومت پختونخوا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت، وہ ذرا بھی ہمیں جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، تو آئی تھنک یہ تو پھر غداری کے زمرے میں آ جاتی ہے بات، اور یہ تو پی ٹی آئی غداری کر رہی ہے، یعنی ملک پہلے ہونا چاہیے، باقی تمام سیاسی باتیں بعد میں ہونی چاہیے۔ تو آئی ایم ویری اینگری، although آئی ایم پی ٹی آئی سپورٹر، آئی ایم ویری اینگری۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ملک پہلے ہے، بعد میں دوسری چیز ہے۔ دوسری بات یہ ابھی خبر آئی ہے کہ جو طالبان رجیم ہے اس نے جو ہے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ جو ہے حملہ کیا ہے، اور گھمسان کا رن بس پڑنے ہی والا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ پاکستانی افواج جو ہے روک رہی ہے، اور آج ہماری فورسز نے جو ہے دو بہت بڑے دہشت گردی کے پلان جو ہے ناکام کیے ہیں۔ ایک تو آئی ڈی تھی وہ، اور اس کے علاوہ پولیس پہ حملہ کرنے کا یہ بھی ہے۔ اصل میں آپ نے دیکھا کہ چراغ ہوتا ہے، اس کو جلاتے ہیں، ساری رات جلتا ہے، جب اس میں دیا ختم ہونے لگتا ہے، اس میں تیل ختم ہونے لگتا ہے، تو وہ ایسے ایسے پھڑپڑاتا ہے۔ تو یہی حالت جو ہے طالبان رجیم کی ہے، وہ پنگا تو لے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہ ٹھیک ہے پنگا لے بیٹھے ہیں، تو پھر دوسری بات یہ انہوں نے اقوام متحدہ سے کہا کہ جی ہمارے ہاں جو لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ہمارے ہاں کھانے کو نہیں ہے تو کچھ دیں۔ تو حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے یونائٹڈ نیشن نے، یہ بات اسحاق ڈار نے کہا، اور اسحاق ڈار نے ایک بات اور کہی کہ جی جب ہم کر رہے تھے تو ہم ان پہ جو ہے آپریشن کلین اپ کرنے والے تھے، لیکن ہمیں قطر نے روکا کہ جی نہیں کرے۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ قطر جو ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہے، اللہ کا نہ کرے ڈنڈی مارے اور ہم جو سوچ رہے ہیں وہ ہماری سوچیں غلط جائیں، لیکن اگر ڈنڈی مار رہا ہے تو یہ بہت غلط کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج یہ خبر یہ ہے کہ جی دھڑا دھڑ ایروپلین آج نور خان بیس اسلام آباد میں اترے ہیں، ماشاءاللہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ چائنا سے اسلحہ لے کر آئے، اور کس قسم کا اسلحہ آیا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آیا بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ رام مندر پہ چڑھ گیا ہے، اور اس نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے ابھی تو ہم نے ٹریلر دکھایا ہے، اب پوری فلم دکھائیں گے۔ تو بھائی ہم ریڈی بیٹھے ہیں پوری فلم کے لیے، یہ بتائیے کیا اس کا ٹکٹ ہوگا تو ہم آ کے دیکھ لیں گے۔ کون سے سنیما میں چل رہی ہے؟ رام مندر میں؟ رام مندر میں آ کے دیکھ لیں گے، ہمارا کیا جائے گا۔ ایک جے پور میں ایک بہت بڑا تھا، راج مندر تھا، یا کون سا مندر تھا، وہ اس کے اندر سیٹیں ایسی اچھی لگائی تھی کہ وہ جب ہمارے یہاں لوگ آتے تھے انڈیا سے رشتہ دار، کہتے تھے ارے لاج مندر کا بڑا جول ہے وہاں سے جے پور کے اندر۔ تو بھائی ہم بھی گئے پھر دیکھنے کے لیے وہ لاج مندر، تو پتہ لگا کہ پورے لیٹ جاؤ سیٹ کے، تو وہ لیٹنے کا لیٹ کے فلم دیکھو، تو وہ ایسے ہی رام مندر پہ چڑھ گیا۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستانی فوج چوکس ہے، اور میرے ہم وطنوں کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا، دھوکے بہت دے رہے ہیں، بہت اے آئی کے ذریعے پکچر ڈال رہے ہیں، جھوٹے بنا رہے ہیں، تو اس بات کا بڑا دھیان رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اور لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کی فوج تیار ہے، آپ کے بچے اس وقت بارڈر کے اوپر ہیں، اللہ نے چاہا۔ ادھر امریکہ جو ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہے حملہ کرنے کے لیے، کس کے اوپر؟ افغانستان کے اوپر۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ادھر افغانستان نے جو ہے انڈیا کو اپنے تمام ایئر بیسز کا چارج دے دیا ہے کہ جی آئیں آپ پاکستان کو ماریں جو کریں۔ ادھر ایک خبر اور آ رہی ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ جو ہے ملا یعقوب اور حقانی گروپ، ان میں لڑائی ہو گئی ہے۔ ملا یعقوب یہ کہہ رہا ہے کہ جی تم پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے ہو،
تم غدار ہو. حقانی کہتے ہیں کہ جی نہیں تم غدار ہو. اچھا حقانی جو ہے وہ بیٹیوں کی تعلیم کے حق میں ہے، اور یہ ملا یعقوب اور یہ جو ہیبت اللہ یہ حق میں نہیں ہے. تو ان میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے. ادھر جو ہے پنشیر والے جو ہیں انہوں نے جو ہے حملے شروع کر دیے ہیں. میرے خیال میں 1-2 صوبے تو انہوں نے قابو میں کر لیے ہیں اور مزید آگے وہ بڑھ رہا ہے. ادھر تاجکستان کے اندر جو ہے تاجک گورنمنٹ نے بارڈر کے اوپر اپنی فوجیں لگا دی ہیں. ادھر ازبکستان نے لگا دی ہیں، ادھر ترکمانستان نے لگا دی ہیں. ایران جو ہے وہ کل پرسوں ان کا آیا تھا ایک وزیر، اس نے کہا کہ جی بلینک چیک لے لیں آپ مجھ سے اور اس میں جتنا چاہے سمجھ لیں، آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کریں گے. تو آپ کو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر پاکستان کہے گا کہ جی ان کی کمک جو آ رہی ہے یا ان کی سپلائی لائن ہے وہ بند کر دیں تو وہ بند ہو جائے گی. ترکی ناراض ہے ان افغانڈوؤں سے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو طالبان رجیم ہے اس نے غریب افغانوں کو مروا دیا، اچھے افغانوں کو مروا دیا جو بیچارے واقعی محنت مزدوری کرنے والے تھے اپنی ذاتی ضد ارنا پہ. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے ہمارے ملک کو کیا دیا پاکستان نے سوائے بارود کے. وہ تو میں نے کل ایک پروگرام سنا پرویز اس کا، تو وہ اس نے نکال کر لایا کہ انڈیا نے صرف 2-4 بڑی بڑی چیزیں کروائی ہیں، پارلیمنٹ بنوا دیا، کوئی یہ کر دیا، جبکہ پاکستان نے ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر زور دیا ہے. ان کی سڑکیں بڑی بڑی سڑکیں ہیں، بڑے بڑے ان کے اسپتال، پاکستان نے ان کے اسپتال بنوائے، سڑکیں بنوائیں، تعلیمی اسکول کالجز قائم کیے، یونیورسٹیز قائم کی. یعنی جس سے قوم بن کے نکلتی ہے، شعور آتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے جو بھی ان کا سامان آتا تھا کراچی پورٹ سے وہ ان کو فری میں مل جایا کرتا تھا، اور یہ وہاں لے جا کے واپس وہی مال پاکستان بھیج دیتے تھے، وہی جاسوسی کر دیتے تھے، وہی اسمگلنگ کر دیتے تھے. ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا تھا. صحیح ہے. ابھی آپ دیکھیں اگر یہ چابہار سے اپنی تجارت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جو مال کراچی پورٹ سے لے کے کابل تک جو ہے اگر افغانستان کو فرض کیجئے 10 گھنٹے میں ملتا تھا تو چابہار سے کابل تک جو ہے وہ 25 گھنٹے میں ملے گا. 15 گھنٹے ایکسٹرا ہو گئے. تو 15 گھنٹے ایکسٹرا کا پیسہ نہیں لگے گا. یہ تو سوچنے والی بات ہے. ابھی تو وہ انڈیا کی جو ہے نا للو چپو کر رہے ہیں، جی حضور ہی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. وقت آئے گا تو پتہ لگے. اب یہ کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم دہشت گرد بھیجیں گے. تمہاری اوقات ہی یہی ہے دہشت گرد بنانے کی. کبھی تم نے عالم دین نہیں بنائے، کبھی تم نے اسکالر پیدا نہیں کیے، کبھی تم نے سائنٹسٹ نہیں بنائے، صرف دہشت گرد بنائے تم نے، اور وہی تم کام کر رہے ہو. پہلے پاکستان سے کمک جاتی تھی تمہارے لیے، الحمدللہ 98% کمک تمہاری بند ہو گئی ہے پاکستان سے. جو پاکستان میں ہمارے علماء کرام ہیں جیسے جامعۃ الرشید والے ہیں، جیسے ہمارے تقی عثمانی صاحب ہیں کورنگی دارالعلوم والے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ غداری ہے، یہ خوارج ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. بہت بڑا نام کورنگی دارالعلوم کا، بہت بڑا نام جامعہ رشیدیہ کا، جہاں کے یہ طارق مسعود صاحب جو ہے پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے اور دیوبند کے جو دارالعلوم ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ خوارج ہیں، یہ جو ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف جو لڑ رہے ہیں یہ غلط بات ہے. تو الحمدللہ اور علماء کرام آئیں گے. ایک عالم دین تھے پشاور میں تھے وہ، تو ان کو آج شوٹ کر دیا. وہ اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، ان کو شوٹ کر دیا. ایک ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی صحیح نہیں ہے پاکستان کے خلاف، یہ جہاد نہیں ہے، یہ خوارج والے بات کر رہے ہیں. وہ تقریباً 1500 بچوں کو جو ہے 250 یا 1500 بچوں کو وہ کفالت کیا کرتے تھے. 15,000 روپے مہینہ ہر گھر میں دیا کرتے تھے. بہرحال یہ تھی تھوڑی سی باتیں. اور ہندوستان یو ریڈی؟ وی آر ریڈی. بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے مسلمستان. ناؤ دس از دا نیو نعرہ فار مائی انڈین پیپلز.
انڈین مسلمان آپ کے لیے یہ نعرہ ہے. ہم نے تو نعرہ لگایا تھا ہمارے بزرگوں نے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. نہ آپ ڈالو بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے مسلمستان. چونکہ اگر آپ پاکستان کہو گے تو ان کے تو ویسے ہی آگ لگ جائے گی. مسلمستان بولو، جب تم لینے لگو تو پھر پاکستان میں آ کے ضم ہو جانا. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.